وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ جمعہ آیت نمبر 6 سے 8۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں موت محبوب ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان لوگوں کا حال جن پر تورات کے احکام و تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، یعنی اس میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود تھا مگر وہ ان پر ایمان نہ لائے۔ گدھے کی مثل ہے جو پیٹھ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ سامعین کرام، سورہ جمعہ آیت نمبر 6، لفظی ترجمہ، قل یا ایھا الذین ھادوا، آپ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگو جو یہودی ہو، ان زعمتم، اگر تم یہ خیال کرتے ہو، انکم اولیاء للہ، کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے بسبب ان عملوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کا حال۔ سامعین کرام، سورہ جمعہ ہے اور بات تو یہودیوں کی ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ ہماری لیے ہے۔ یہ قرآنی آیات ہدن للمتقین کے الفاظ اگر آپ نے پڑھے ہیں سورہ بقرہ میں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس میں دیگر قوموں کے احوال اور اعمال بیان کیے ہیں، نظریات اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہیں بنیادی طور پہ۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں۔ اب ایک دیکھیں، اس میں ہم نے گزشتہ درس میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی اور میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہود کا تصور تھا وہ آج ہمارا بھی ہے۔ دیکھیں، جنت کا مستحق ہم اپنے آپ کو گردانتے ہیں کہ امت محمدیہ ہی جائے گی۔ یہ بات درست ہے، بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اس وقت تو رسالت کا دور ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور ہے۔ جو ان کی امت دعوت ہے وہ تو
یعنی وہ تو جنت اور میں اس وقت جائیں گے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں. اور جو امت اجابت ہے، یعنی جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور اس میں خوب محنت کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ بھی ان کی بخشش کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان میں سے گناہگار لوگ ہیں ان کی شفاعت بھی کریں گے. بہرحال لیکن وہ لوگ جو امت اجابت نہیں ہیں، امت دعوت ہیں، ہم لوگ اگر عملی طور پہ دیکھیں تو ہم لوگ شامل ہیں، حقیقی طور پہ امت اجابت میں دعوت میں شامل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت اجابت وہ ہوتی ہے جو رسول کی دعوت کو سمجھے اور پھر اسے قبول کر لے، اللہ کو اپنی منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر چل پڑے، زبان سے اقرار کر لے، دل سے یقین کر لے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایک بہت بڑی جو ہم میں خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارا دل سے تو ایمان نہیں ہے، قرآن پر، اسلام پر، یوم آخرت پر، دوبارہ جی اٹھنے پر، رسول کی اسوہ حسنہ پہ، رسالت پر تو ایمان ہے کہ ہیں رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس پر ہمیں یقین نہیں. پھر اللہ کے رسول کی جو دعوت ہے ہمیں کہ بھئی ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار کرو، اختیار کرو، تو اس پہ بھی ہمیں یقین نہیں ہے. ہمیں تو یقین ہے، اگر آپ یعنی برا نہ مانیں تو میں آپ کو یہ کہوں، ہمارا یقین ہے دنیا پر. یہ جو چمکتی دمکتی دنیا نظر آ رہی ہے، اسی کو ہم زندگی کا حاصل قرار دیتے ہیں اور اسی کو کامیابی گردانتے ہیں. ایک شخص پیدا ہوا، اچھی ڈگریاں لیں، اچھا کاروبار لیا، اچھی جگہ شادی ہو گئی، اچھے بچے ہو گئے، اچھا کاروبار پھیل گیا اس کا ساری دنیا میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا کامیاب ہے. یہ سب سے بڑا ناکام ہے اگر اس کا اللہ منزل نہیں ہے اور اس نے حضور کی دعوت پر نہ غور کیا ہے نہ قبول کیا ہے. سب سے زیادہ نقصان میں ہے یہ شخص. دنیا کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں تو دنیا کی دیکھیں اپنی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. یہ تو ایک آلات ہیں، تیاری کا سامان ہے. آپ اگر اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ دنیا پھر آپ کی مددگار ہے. دنیا ہے اس لیے کہ آپ اس میں آخرت کے لیے تیاری کریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی آخرت کے لیے، یعنی باطن کے لیے. اگر کوئی اپنی روح سے غافل ہو کے اپنے ظاہری جسم اور ظاہر دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھلا دیتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان میں ہے. سامعین کرام، سورہ عصر کا مضمون واضح ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نقصان میں جا رہا ہے اگر یہ ایمان نہ لایا اور عمل صالح نہ کیا اور تواصو بالحق و تواصو بالصبر نہ کیا، تو یہ سب انسان جو ہے نقصان میں جا رہے. اب ایمان سے تو ہمارے دل خالی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے دل میں ایمان ہے. آپ کے دل میں دنیا ہے، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے. ایمان تو ایک قیمتی چیز ہے، اور جب ایمان جس دل میں آ جائے تو اس کا دنیا سے دلچسپی ختم ہو جاتی. دلچسپی میں کہہ رہا ہوں، دنیا سے وہ کام تو لیتا ہے لیکن دلچسپی نہیں رکھتا. ہماری تو دلچسپی ہے، دل ہے، دنیا سے جی لگا لیا ہے ہم نے. یہ میں ہوں، میری ذات. سب سے پہلے آپ کے سامنے آپ کی ذات ہوتی ہے، پھر آپ کے بیوی ہیں، بچے ہیں، آپ کا گھر بار، کاروبار، عہدہ، یہ تمام یہ آپ کے سامنے بت بن کے کھڑی بھی ہیں. اور میں آپ سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ انسان کے کامیابی میں یا انسان کو اپنی معراج کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. ہمارا اپنا جو ذات ہے، جو ظاہری وجود ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے
یا آپ نفس کہہ لیں، یعنی اگر کیونکہ نفس جو ہے وہ جسم کا خلاصہ ہے اور روح کا مرکزہ قلب ہے، تو ہماری کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارے نفس ہے، اور اس بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں خبردار فرمایا ہے کہ اعدى عدوک نفسک الذی بین جنبیک، کہ تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو بہرحال یہ مضمون، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ مضمون جو آپ نے آیات کا ترجمہ سنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دیا ہے محبان خدا کا۔ محبان خدا کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ان آیات میں کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم موت کی تمنا کرو، یعنی دنیا سے دلچسپی چھوڑ دو اور اللہ کی ملاقات کے طالب بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، ان آیات میں یہ مطلب پوشیدہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات تمہیں محبوب ہونی چاہیے۔ اگر اللہ سے ملاقات تمہیں محبوب نہیں ہے تو پھر تمہیں ظاہر دنیا سے محبت ہوگی، ظاہری زندگی سے محبت ہوگی۔ وہ آخری پاروں میں ہے نا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہودی کے بارے میں مضمون آیا ہے کہ ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے 1000 سال ہو جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور یہ لمبی عمر اگر دے بھی دوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے تو اس کو آگ کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتے۔ تو بہرحال یہ اصل میں ہمارا یہ آیت جو ہے، میں آپ سے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ 100% ہمارے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اب اس میں ایک ٹیسٹ بھی ہے ہمارے لیے، اور ٹیسٹ یہ ہے، یعنی ان آیات کے تناظر میں ہم اپنی اللہ سے جو محبت ہے اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ موت اگر ہمیں محبوب ہے اور موت سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور موت کو اگر ہم محبوب رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ جو لوگ محبوب رکھتے ہیں موت کو، اور موت دیکھیں، موت کا دوسرا نام ہے اردو میں وصال۔ وصال، اور وصال محبوب سے، وصال کا مطلب ملنا۔ عاشق اور معشوق جب ملتے ہیں تو اس کو ہم وصال کا نام دیتے ہیں۔ محب اور محبوب جب ملتے ہیں تو اس کو ہم وصال کا نام دیتے ہیں۔ تو موت تو وصال کا نام ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک ایسا پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ ہم اللہ کے دوست ہیں، ولی اللہ آپ کہتے ہیں نا، ولی اللہ، الا ان اولیاء اللہ، دیکھو اللہ کے دوست۔ تو اللہ ہمارا دوست ہے، ہم اللہ کے دوست ہیں۔ ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں مدد کرتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ذرا سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ تو بہرحال آپ کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ یہ آیات پھر میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لیے ہیں۔ اب موت کا ہمیں ڈر تو ہے، یعنی موت کو ہم اپنے لیے کوئی خوش آئند خبر نہیں قرار دیتے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں موت کو افسوس کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ ہمارا والد مر گیا، ہمیں افسوس ہے، ہمارا ماں مر گئی، ہمیں افسوس ہے۔ اب بھئی والد اگر مومن ہے تو وہ تو اپنے دوست کے پاس گئے ہیں، تمہیں کس بات کا افسوس ہے؟ تمہاری ماں مر گئی ہے،
تمہیں کس بات کا افسوس ہے؟ ماں تو اپنے محبوب سے ملاقات ہو گئی ہے، اس کا تو وصال ہوا ہے۔ موت کا ایک لفظ جو ہے یعنی اس کے معنی کو جاننا چاہیے کہ موت کے حقیقی معنی انتقال کے ہیں۔ انتقال کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ بھی بڑا اچھا لفظ ہے، وصال کا لفظ بڑا اچھا ہے موت کے لیے۔ تو موت تو کوئی پریشان کن چیز نہیں ہے کہ اللہ کے طالب کے لیے، جو لوگ اپنی زندگی کی حقیقت کو پا جاتے ہیں، جو لوگ اپنی حقیقت کو پا جاتے ہیں، ان کے لیے موت کا لفظ جو ہے بہت حسین اور دلکش ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا اگر کسی کو پیاری ہے اور اپنے ظاہر سے اس کو محبت ہے اور اس نے باطن کو نہیں پہچانا، تو اس کے لیے موت جو ہے بہت بڑی خبر ہے، بری خبر ہے، کیونکہ اس نے تو زندگی اللہ کو بھلا کے زندگی گزار دی، آخرت کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی، اس کا یقین ہی نہیں تھا۔ تو جس شخص کا یقین بالآخرت نہ ہو تو اس کا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے موت جو ہے وہ ایک بہت بری خبر ہے، کیونکہ جب یہ قبر میں جاتا ہے تو اس سے یعنی اللہ کے عذاب کی شروعات ہو جاتی ہیں۔ شروعات تو خیر دنیا ہی میں ہو جاتی ہیں انسان کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جس نے بھی رخ موڑ لیا تو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ اس پہ ایک تنگ کر دیتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی اللہ کی یاد سے اعراض کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے قیامت کے دن ہم کریں گے اندھا اٹھا کے۔ تو بہرحال ان آیت میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ موت اللہ تمہیں محبوب ہے تو موت کی تمنا اصولی طور پہ تمہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں موت کے بارے میں یہ ہے کہ موت کی دعا آپ نہ مانگیں، کیونکہ یہ تو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ تو کمرہ امتحان ہے، اور جتنا بھی آپ نے اچھے سوالات کے اچھے جوابات دیتے رہے، آپ کے اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ تو ایک بازار ہے، جتنی بھی دیر آپ بازار میں رہیں یہاں سے آپ سودا سلف اپنے لیے ذخیرہ کرتے رہیں گے، نیک اعمال کا ذخیرہ کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں اسلامی میں تصور دے رہا ہوں آپ کو، کبھی موت کی تمنا نہ کریں۔ یا تو الفاظ تو ہے نا، تمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، آرزو کرو موت کی، تو وہ اس سینس میں نہیں ہے، یعنی موت کو محبوب رکھو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے موت مانگو یا اپنا گلا کاٹ دو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا جو ہے وہ کمائی کی جگہ ہے، دنیا ایک بازار ہے، اس میں آپ آخرت کے لیے سامان خریدتے رہتے ہیں اور اپنے لیے سامان جمع کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ کوئی اپنے لیے جمع کرتا رہتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے وہ کچھ نہ کچھ رقم جو ہے بچا کے رکھتے ہیں اور رکھتے رہتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں۔ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو اللہ کی ملاقات کی بات کر رہا ہوں۔ موت کی آرزو یہاں تمنا ہے نا، لیکن تمنا کے معنی کو بھی آپ جاننا چاہیے کہ موت کی ایسی تمنا نہیں کرنی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، نہیں۔ یہ زندگی جو ہے یہ تو اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ یہاں جو بھی موت کا لفظ جو ہے آپ کے لیے دلکش ہونا چاہیے، محبوب ہونا چاہیے۔ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود۔ کب ہوگا اے اللہ تعالیٰ کہ ملاقات ہو جائے گی اور میری روح جو ہے احدیت کی طرف چلی جائے گی۔ تو موت مومن کو محبوب تو ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی تمنا نہیں کرتا، ہاں انتظار میں رہتا ہے۔ یہ تھوڑا سا بس فرق ہے، تو حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی۔ تو اچھا، دوسری اس کی وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کہ یہ موت کی تو کبھی تمنا نہیں کریں گے، یعنی موت کو تو کبھی یہ محبوبی نہیں رکھیں گے۔ جو ان کے اعمال جو انہوں نے کیے ہیں یا بھیج رہے ہیں،
یعنی یہ تو سراسر نقصان کا سودا کر رہے ہیں، نقصان کے سودے خرید رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم دیکھیں یہود کو چھوڑ دیں، ہم اللہ تعالیٰ سے عداوت ہم نے مول لے لی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہدایت ہے اس کو ہم نے کتاب ہدایت نہیں سمجھتے بلکہ کتاب ناظرہ سمجھتے ہیں، کتاب تلاوت سمجھتے ہیں۔ اچھا، اور پھر زندگی ہم نے دنیا کے لیے وقف کر دی ہے، زندگی دنیا کے لیے وقف کر دی ہے کہ ہم نے بس دنیا ہی میں رہنا ہے اور دنیا کی کامیابی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے دنیاوی میں نقصان کا باعث ہیں اور آخرت میں تو ہیں ہی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 8 ہے اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ جس موت کو تم نے بھلا دیا ہے، تفرون منہ، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، قل ان الموت الذی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، تفرون فرار، فإنہ ملاقیکم، تو وہ تمہیں ضرور ملنے والی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر اس ذات کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی اور کھلی بات کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس آیت میں بھی مفہوم یہ ہے کہ انسان کو موت ہر وقت یاد رکھنی چاہیے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ دیکھیں آج جو بھی ہے ہمارا آج ہے، یعنی ہم جس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، جو زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارا آج ہے۔ کل جو ہے جب آنکھیں بند ہوں گی وہ ہمارا کل ہے اور وہ ہمارا مستقبل ہے، وہ حقیقی دنیا ہے، وہ حقیقی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْبٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اگر کوئی حقیقی مقصد نہ ہو تو پھر یہ ایک کھیل تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ تو بہرحال مومن کی جو نگاہ ہے وہ تو حقیقت پہ ہوتی ہے، اور موت کو اللہ تعالیٰ نے وصال کے نام سے یاد کیا ہے کہ آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی ہے کہ جب موت آئے گی تو تم اس ذات کی طرف واپس کیے جاؤ گے جو چھپے اور ظاہری کھلی بات کو جاننے والا ہے، یعنی ملاقات، ثم تردون، اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ جب آپ یہ آیت بھی پڑھتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تقریباً وہی بات ہے کہ جب کہ تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے، انا للہ کہ ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون اور تیاری کر کے ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو موت جو ہے اس سے فرار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت سے تو کوئی فرار بھاگ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یعنی تمہیں خوب یعنی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں ضرور ملنے والی ہے، پھر تمہیں عالم الغیب و شہادہ ذات کی طرف لوٹایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے تم نے زندگی گزاری وہ تمہیں بتائے گا، یعنی جزا اور سزا تمہیں دے گا، یہ بات ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔
وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، آپ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگو جو یہودی ہو، جو یہودی بن گئے ہو، ان زعمتم، اگر تم یہ خیال کرتے ہو۔ یہ زعم کا لفظ سامعین اکرام میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ زعم کا لفظ زعم یعنی خیال ہے وہ، لیکن خیال باطل کو زعم کہتے ہیں عربی میں، یعنی باطل خیال، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان زعمتم، اگر تمہارا یہ خیال باطل ہے، یہ مطلب ہے انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست، تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگوں کے سوا۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور وہ لوگ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان عملوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھجوائے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ظالم، دیکھیں ہر وہ شخص ظالم ہے۔ اگر آپ ظالموں کی، ظالم کے الفاظ آتے ہیں لیکن میں آپ کو وضاحت کرتا رہتا ہوں، ظالم ہر وہ شخص ہے جو دنیا میں زندگی اپنے آپ کو بھول کے گزارے، یعنی اپنے مقصد حیات کو، اپنی حقیقت کو، تو ہر وہ شخص اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو تم اس سے ضرور ملنے والے ہو، وہ تم سے ملنے والی ہے۔ ثم تردون، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا الی عالم الغیب والشہادۃ، اس ذات کی طرف جو غیب اور ظاہر کا علم رکھتی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے، یعنی اس بات کی تمہیں سزا یا جزا ضرور ملے گی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Say, O you who follow Judaism, if you claim to be the chosen of God to the exclusion of the rest of mankind, then wish for death if you are sincere. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم
والله عليم بالظالمين. But they will not wish for it ever due to what their hands have advanced. God knows well the wrongdoers. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Say, the death from which you flee will catch up with you. Then you will be returned to the knower of the invisible and the visible, and he will inform you of what you used to do. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।